السلام علیکم پیارے دوستوں، انسان اپنے ٹیکنالوجی کے جدید ہوتے ہی کرۂ ارض اور اس کے رازوں کو سمجھنے میں لگ گیا، اور انسان نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس کائنات کا نظام اتنے منظم طریقے سے کیسے چل رہا ہے۔ پیارے دوستوں، انسانوں نے موجودہ دور میں بڑی بڑی دریافتیں اور ایجادات کی ہیں، لیکن ان تمام ایجادات کا ذکر قرآن مجید میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے کچھ ایسے معجزات کا ذکر کریں گے جن کو سائنس نے خود ثابت کیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ جی تو پیارے دوستوں، نمبر 1 پر آتا ہے زندگی کی شروعات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی بارے میں قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین پر موجود تمام مخلوقات کے سیلز پانی سے ہی بنے ہیں، یعنی ہر انسان کا سیل 70% پانی سے بنا ہوا ہے، اور اس کی تصدیق 12ویں صدی میں مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی ہوئی، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی۔ نمبر 2، آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے زمین کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچانے کے لیے۔ زمین کے اوپر ایک خاص ایٹماسفیئر موجود ہے، اگر یہ ایٹماسفیئر موجود نہ ہو تو سورج کی شعاعیں زمین پر زندگی کو جلا کر رکھ دیں۔ یہ خاص آسمان زمین کے چاروں طرف لپٹے ہوئے ایک کمبل کی طرح ہیں جو زمین کو جما دینے والی ٹھنڈ سے بھی بچاتا ہے۔ اس ایٹماسفیئر کے اوپر کا ٹیمپریچر -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی یہ ٹھنڈ زندگی کو جما کر ختم کر سکتی ہے، مگر ہمارا یہ آسمان ہمیں سورج کے الٹرا وائلٹ شعاعوں اور جما دینے والی سردی سے بچا کر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور ہمارے دماغ کی حرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل پر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار کہہ رہا ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے سائنسی زبان میں فرنٹل لوب کہتے ہیں، اور فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی دماغ کا یہ فنکشن 20ویں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی معلوم ہوا، جبکہ قرآن تو یہ سب کچھ کب کا بتا چکا ہے۔ نمبر 4، سمندر۔ سورہ نور میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے اوپر سے کسی لہر نے ڈھانپ لیا، اور اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ لہریں سمندر کے اوپری سطح پر ہی چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں صرف سمندر کے اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ لہریں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ بات اس لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود لہروں کا ذکر کرتی ہے، بلکہ اس لیے بھی قابل تعریف ہے کہ یہ سمندر کے اندر موجود اندھیرے کو بھی بیان کرتی ہے۔ آج انسان بغیر آکسیجن کا استعمال کیے سمندر میں 70 میٹر تک جا سکتا ہے، وہاں پر روشنی ضرور موجود ہوتی ہے، مگر اگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر کی تو وہاں پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، ایسا اندھیرا کہ انسان کو اپنا آپ بھی وہاں پر نظر نہیں آتا۔ موجودہ سائنس آج یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں، لیکن 1400 سال پہلے کون سمندر کی اتنی گہرائی میں گیا تھا اور اس نے یہ سب باتیں قرآن مجید میں لکھ دیں۔ نمبر 5، پہاڑ۔ قرآن مجید میں سورہ نبا میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اور پہاڑ کو میخیں، یعنی پہاڑوں کی جڑیں کیلوں کی طرح زمین کے بہت اندر تک موجود ہیں، اور اس کی تصدیق آج کی موجودہ سائنس بھی کرتی ہے کہ یہ پہاڑ
جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس کی زمین سے اوپر کی اونچائی تقریباً 9 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر کے برابر ہے۔ نمبر 6، انسان کو درد کا محسوس ہونا۔ ایک لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، جبکہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز یعنی پنس ریسیپٹرز ہماری کھال میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ہم درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نساء میں کچھ یوں ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکے۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ نمبر 7، لوہا۔ لوہا زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمینی دھات نہیں ہے بلکہ یہ آسمان سے یہاں پر اتارا گیا ہے۔ آج سائنس نے یہ کھوجا ہے کہ اربوں سال پہلے کئی ستارے دھماکے سے پھٹے اور میٹروئڈ کے ذریعے یہ ہماری زمین پر آ گیا، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں یوں ملتا ہے، اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ یہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 8، کائنات کا پھیلنا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم نہیں تھا اور ٹیلیسکوپ جیسے کسی چیز کا کسی کو علم نہیں تھا، اس وقت قرآن آسمان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے، لیکن اس بات کا ذکر قرآن مجید نے کئی سو سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نمبر 9، دی بگ بینگ۔ آج سے 80-90 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ کائنات آخر کیسے وجود میں آئی۔ پھر 1931 میں ایک سائنسدان نے یہ کہا کہ یہ کائنات پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ایک ابتدائی گولا تھی، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ ساری کائنات وجود میں آئی، جسے سائنسی زبان میں کہا گیا دی بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ دریافت اب آ کر کی، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے کچھ یوں ملتا ہے۔ کیا کافر یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا؟ یاد رہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ لوگ اس ذات کو سمجھیں جو ان کو اور اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔